يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور کبریائی اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی افادیت اور زکوٰۃ نہ نکالنے پر جو وعید اسلام کی روشنی میں جو بتائی گئی، اس کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے کے اندر بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر زکوٰۃ کی مقدار، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر، انہی چند مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سونے کے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ 7.5 تولہ 85 گرام یا 87 گرام جو بھی بنتا ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جو آج کے پیمانے کے حساب سے 612 گرام یا 615 گرام جو بھی بنے، اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی پورے زیور کی آپ جو ہے قیمت معلوم کریں گے، جو قیمت بنے گی اس کے اوپر 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے آپ کو یہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک بات عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ استعمال کرنے والی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اس چیز کو کچھ نوجوان وہ عورتوں کے جو زیور ہوتے ہیں سونے اور چاندی، اس بات کو اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی کم فہمی ہے، ناسمجھی ہے ان کی۔ حدیث کے اندر جو یہ بات ملتی ہے کہ استعمال کرنے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، تو اس سے مراد آپ کا گھر ہے۔ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے کی جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس سے وہ مراد ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یا 1-1.5 لاکھ روپے کی جو بائک لے کر کے آپ گھومتے ہیں، آپ چلتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ استعمال والی چیزیں ہیں۔ لیکن زیور چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو یا وہ سونے کی شکل میں ہو، اگر نصاب کے اوپر وہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی ایک روایت، جس کے راوی حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے سامنے اس کی بیٹی تھی۔ وفی یدی ابنتیہا مسکتان غلیظتان، اور اس کے دونوں ہاتھ کے اندر موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ مسکتان غلیظتان کے مطلب ہوتا ہے موٹے موٹے کنگن، یعنی دونوں ہاتھوں کے اندر اس کی بیٹی کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعین زکاۃ ھذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ نکالتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ قالت لا، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن
ان سونے کی جو کنگن ہے اس کی جگہ پر آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعمال کرنے والے سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ نہیں، وہ غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن اس ہاتھ کے اندر اس کنگن کی جگہ پر آگ کے کنگن ہوں؟ اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ استعمال کر رہی کہ نہیں استعمال کر رہی ہے، وہ لڑکی پہن رہی ہے کہ نہیں پہن رہی ہے۔ اب پہن رہی ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نکال، تو پتہ یہ چلا کہ سونا اور چاندی آدمی جو بنواتا ہے وہ پہننے ہی کے لیے بنواتا ہے، اس کو رکھنے کے لیے نہیں بنواتا ہے، چاہے وہ شادی کے موقع پر پہنا جائے، چاہے وہ عید اور تہوار کے موقع پر پہنا جائے، کبھی نہ کبھی وہ پہنا جاتا ہے، استعمال میں آتا ہے۔ تو سونا اور چاندی جو استعمال میں آتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ جو استعمال والی چیز جیسے گھر مکان ہے، گاڑی ہے، یہ استعمال کی چیز اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آدمی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی غلط روایت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اکثر محدثین نے اپنی اپنے کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اگر عورتیں جو سونا اور چاندی کا زیور پہنتی ہیں اگر وہ نصاب کے اوپر پہنچتا ہے تو اس پر ان کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالا جائے گا تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں پر آگ کے کنگن ان کو پہنایا جائے گا، اور اگر عورتیں نکالتی ہیں اور مرد اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی مرد کو کل قیامت کے دن۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری عورت کے پاس جو زیور اور چاندی سونے کی شکل میں ہے اس کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ استعمال میں آتا ہے۔ ایسی باتیں، ایسی افواہیں یہاں پھیل چکی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ کو ضروری ہے۔ مال تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر ابن حماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ابیع الادم والعجام، یہ چمڑا اور ترکش، تیر کے جو ترکش دان ہوتے ہیں اس کی یہ تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادی صدقۃ مالک، اپنے صحابی رسول سے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، یہ جو تمہارا مال اس کی زکوٰۃ نکالو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فقلت یا امیر المؤمنین انما هو الادم، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ تو چمڑا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور زکوٰۃ نکالو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ اب مال تجارت کا معاملہ ہمارے ہاں مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دکان ہے جس کے اندر 10 لاکھ روپے کا سامان ہے۔ 10 لاکھ روپے کے سامان میں سے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا جو سامان ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ کمپنی کا ہے۔ ادھار میں دھندا ہوتا ہے آدمیوں کا، تو جو مال کمپنی کا ہے ہمارا نہیں ہے اس مال کو ہم مائنس کر دیں گے، اور جتنا مال ہماری دکان میں ہمارا خود کا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے اور لائیں گے اس پیسے کو چاندی کے اوپر۔ سونے اور چاندی میں ان دونوں چیزوں میں جس کی قیمت کم ہوگی یہ مال تجارت اسی کے اوپر لے کر کے آئیں گے۔ تو آج کے دور میں سونا مہنگا ہے اور چاندی سستا ہے، تو جو مال تجارت ہے اس مال تجارت کو ہم چاندی کے اس پر لے کر کے آئیں گے۔ یعنی آج کے دور میں قریب 35 یا 40 ہزار روپے کا سامان ہمارا خود کا ہماری دکان میں ہے، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تو اس کے اوپر ہماری جو ہے زکوٰۃ فرض، بس ہم کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے نقدی جو کرنسی ہوتی ہے، جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، چاہے ہمارے پاس ہو یا کسی کو ہم نے قرض دیا ہو یا ہم نے ہمارا بینک بیلنس ہو، کہیں بھی ہمارا پیسہ ہو، اگر یہ
52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर ये पहुंच रहा है, यानी 40-45 हज़ार रुपये पहुंच रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी। हमारे पास जो है उसको भी हम ज़कात निकालेंगे, हमने जिसको दिया है कर्ज उसकी भी हम ज़कात निकालेंगे। हाँ, उलमा इस बात के अंदर ये कहते हैं कि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो डूब जाने का खतरा होता है, कि वो मिलेगा नहीं हमको, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल निकल गया अभी तक नहीं मिला। लेकिन अगर वो मिल जाए 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद वो मिल जाए, तो जिस साल मिलेगा उस साल की उसमें से ज़कात निकाल देंगे। ध्यान से सुनना, हमने 10 लाख रुपया किसी को कर्ज दिया और हमको यकीन है कि वो हमको मिल जाएगा, तब तो हर साल उसकी हम ज़कात निकालेंगे। और हमको यकीन है कि वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, वो पैसा हमारा डूब जाएगा। लेकिन 4 साल 6 साल 10 साल गुजरने के बाद वो 10 लाख रुपया हमारे पास आ गया, तो उस साल के यानी 1 साल के हम उसमें से ज़कात निकाल देंगे। तो ये सोना, चांदी, नकदी करेंसी, माल तिजारत, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको ज़कात निकालनी है और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सदक़तुल फित्र, हमेशा इस मौजू के ऊपर बात की जाती है, लेकिन देखा यह जाता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, कुछ तो उलमा होते हैं जो नासमझ होते हैं, पैसे लेने के बहाने लोगों से सदक़तुल फित्र की रकम उनसे ले लेते हैं, चंदे की शक्ल में, और रकम काट लेते हैं, बोलते हैं ये सदक़तुल फित्र तुम्हारा है। इसके ताल्लुक से आप याद रखिए कि सदक़तुल फित्र की जो फर्जियत हुई वो ईद से 2 दिन पहले हुई, यह आप याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़तुल फित्र जो मुसलमानों पर फर्ज किया उसका वक्त क्या है? ईद से 2 दिन पहले। लिहाजा ईद से 2 दिन पहले निकालना है, चांद निकलने के बाद ही निकालना। किस तरह से निकालना है वो पूरी दलील आपके सामने रखता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमि मिनल लग़्वी वर्रफ़स। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया। ये ज़कात क्या है? तुहरतन लिस्साइम, आदमी रोजे के दौरान कभी किसी को गाली दे दिया, कभी किसी को नाहक मार दिया, कोई गलती कर बैठा, तो उन गलतियों के इज़ाले के लिए, उसके कफ़ारे के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये ज़कातुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया गया है। अब मिसाल के तौर पर आपने पहले रमज़ान को दे दिया, 2-4 रमज़ान गुजरने के बाद दे दिया, अब उसके बाद जो आप रोज़ा रखेंगे और उसके अंदर जो गलती होगी उसका इज़ाला कहाँ से होगा? कहाँ से उसका इज़ाला आप करेंगे? तो ये रोज़े के दौरान जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों के कफ़ारे के लिए ज़कातुल फ़ित्र यानी फ़ित्रे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया। व तुअमतल लिल मसाकीन, और दूसरा फ़ायदा क्या? ये मिस्कीनों के लिए खाना है। देखिए यहाँ पर मिस्कीनों के लिए खाना, पैसा ये खाना नहीं है। पैसा सदक़तुल फ़ित्र पैसे की शक्ल में देना ये खाना नहीं है, बल्कि अनाज गल्ला ये खाना है। तो तुअमतल लिल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए ये खाना है। आप फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, जिस आदमी ने नमाज से पहले पहले यानी ईद उल फित्र की नमाज से पहले पहले अदा किया, उसकी ज़कातुल फित्र यानी सदक़तुल फित्र उसका अदा हो गया। व मन अद्दाहा बअद सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, और जिस आदमी ने ईद की नमाज के बाद दिया उसका आम सदका शुमार किया जाएगा, सदक़तुल फित्र उसका शुमार नहीं किया जाएगा। तो पता ये चला कि सदक़तुल फित्र जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है वो दौराने रोज़ा जो हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे कोताहियाँ होती है, उन कोताहियों और गलतियों के कफ़ारे के लिए ये चीज़ फ़र्ज़ की गई। मिक़दार इसकी क्या है? कितना हमको निकालना है? वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमर औ साअम मिन शईर
علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا 1 سا، یہ اس زمانے کا پیمانہ ہے۔ آج کے دور میں لگ بھگ 2.5 کلو، کچھ کم 2.5 کلو، لیکن 2.5 کلو نکالا جاتا ہے۔ تو 1 سا تمر کہتے ہیں کھجور کو، یہ ان کی غذا تھی۔ شعیر، جو، یہ ان کی غذا تھی۔ اور یہ جو ہے ہر آدمی کی طرف سے، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، سب کی طرف سے نکالا جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو کھانے کی چیزوں میں سے ہماری جو غذا ہے، جیسے چاول، گیہوں، دال، یہ ہماری غذا ہے۔ تو ہم ان چیزوں میں سے ہم نکالیں گے 1 سا، یعنی تقریباً 2.5 کلو ہمیں زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کی شکل میں یہ ہم کو نکالنی ہے۔ اور یہ ہر آدمی کی طرف سے، گھر میں چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب کی طرف سے ہم کو نکالنا ہے۔ گھر کا جو مالک ہوگا یہ اس کی ذمہ داری، اسے نکالنا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر باخراج زکوٰۃ الفطر ان تؤدی قبل خروج الناس، ابن حبان کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے کہ اسے اس وقت نکالو کہ جب لوگ عیدگاہ نکلنے سے پہلے یعنی لوگ عیدگاہ نہ نکلے ہوں اس وقت یہ تم نکال دو۔ یعنی عیدگاہ نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر ہمیں کب نکالنا ہے؟ لوگوں کو عیدگاہ نکلنے سے پہلے، جب وہ اپنے گھر میں ہوں، یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہم کو زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل جو ہے نقل فرماتے، کہتے ہیں یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2 دن پہلے یا عید سے 1 دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، اور یہ ہر اس آدمی کو دیتے تھے جو اس کا مستحق ہوتا تھا، یعنی غرباء اور مساکین۔ زکوٰۃ جن کے لیے ہے انہی کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے لکھتے ہیں کانوا یعطون لیجمع لا للفقراء۔ دیکھیں یہاں پہ بات خلاصہ ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ 1 دن یا 2 دن پہلے جو نکالتے تھے، کہتے ہیں لیجمع، تاکہ جمع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال تھا، بیت المال میں لوگ جمع کرتے تھے۔ کہاں جمع کرتے تھے؟ بیت المال میں۔ لا للفقراء، غربا کو دینے کے لیے نہیں، غربا کو دینے کے لیے نہیں۔ 1 دن یا 2 دن پہلے جو صدقۃ الفطر نکالا جاتا تھا وہ بیت المال میں جمع کرنے کے لیے، غریبوں کے دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ہاں غریبوں کو اگر دینا ہے تو اس حدیث کے اوپر ہم عمل کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے نکالو۔ تو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر اگر ہمیں خود کسی رشتہ دار کو جو اس کا مستحق ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے پڑوسی ہو، اگر ہمیں خود دینا ہے تو عید کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ان ایام کے اندر، ان اوقات کے اندر ہم کو دینا ہے۔ لیکن اگر ہمیں جمع کرنا جہاں بیت المال میں جمع ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہاں لا کر کے ہم جمع کر دیں گے۔ اب ان حدیثوں سے ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ 2 شکلیں زکوٰۃ الفطر کی ادا کرنے کی ہوا کرتی تھی۔ ایک شکل ہمیں خود دینا ہو تو ہم شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز پڑھنے سے پہلے تک بساتے خود۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ جمع کیا جاتا تھا بیت المال کے اندر، جہاں بیت المال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا اور بیت المال میں جمع کیا۔ تو 2 شکلیں ملتی ہیں، اگر آپ کو خود دینا ہے
اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو، جو اس کا مستحق تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جمع کرنا ہے تو آپ کو بیت المال میں ہی جمع کرنا پڑے گا، آپ کو بیت المال میں ہی جمع کرنا پڑے گا، کیونکہ بیت المال میں وہاں جمع ہوتا تھا، غیر جگہ کسی دوسری جگہ جمع نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان دونوں شکلوں کے اندر آپ اپنا صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو سنت کے مطابق ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، لیکن اگر آپ ان دو شکلوں کو چھوڑ کر کوئی تیسری شکل آپ اختیار کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ جمع کرتے ہیں جہاں بیت المال نہیں، تو آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا سنت کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو دو شکلیں صدقۃ الفطر کی حدیث کی روشنی ملی، تو اس طریقے سے ہم کو صدقۃ الفطر جمع کرنا ہے۔ اگر بذات خود ہم کو دینا ہے تو ہم چاند دیکھنے کے بعد دیں، اور اگر ہمیں کہیں جمع کرنا ہے بیت المال کے اندر تو 1 دن یا 2 دن پہلے ہم اسے جمع کر سکتے ہیں، تیسری کوئی اور جگہ اسلام کے اندر یا ان دونوں احادیث کی روشنی کے اندر نہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر کھانے کی چیزوں میں سے نکالنا ہے، پیسے کی شکل میں نہیں۔ اگر کسی آدمی نے پیسے کی شکل میں یہ فطرہ نکالا تو اس کا فطرہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے علماء بولتے ہیں کہ نکال سکتے ہیں، لیکن دلیل کوئی بھی دلیل نہیں۔ ہمیں دلیل لینا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور دلیل لینا ہے ہمیں اصحاب رسول کے زمانے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نکالی جاتی تھی وہی چیز اصحاب رسول کے زمانے میں نکالی گئی۔ کھانے کی اشیاء میں سے جیسے جو تھا، ان کا کھجور تھا، پنیر تھا، منقع تھا، یہ کھانے کی اشیاء تھی، یہ وہ لوگ کھایا پیا کرتے تھے، ان چیزوں میں سے وہ نکالتے تھے۔ آج ہمارے دور کے اندر جو ہے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ تمام چیزیں کھانے پینے کے اندر ہمارے استعمال ہوتی ہیں، لہذا ہر گھر کے اندر ہر فرد کی طرف سے ہمیں 2.5 کلو صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں، یہ ہم کو نکالنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کا وقت بھی متعین کر دیا گیا، بذات خود دینا ہے تو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک، اور اگر جمع ہمیں کرنا ہے تو 1 دن یا 2 دن پہلے ہم بیت المال میں لا کر کے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے، جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر اپنا نکال چکا ہے، چاہے وہ غلے کی شکل میں ابھی نکال چکا ہو یا پیسے کی شکل میں نکال چکا ہو، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نکالے، اور کب نکالے اس کا وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور۔